اس سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں میرا دل نہیں لگتا، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، یہ ایک سوال ملا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ انسان کوئی بھی کام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو اس کام میں درد محسوس ہوتی ہے، پین محسوس ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ کام کرنے سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو پلیجر ملتا ہے۔ جو کام وہ نہیں کرتا وہ پین کی وجہ سے نہیں کرتا، اور وہ جو کام کرتا ہے وہ پلیجر کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب انسان نماز کو سمجھے کہ یہ کوئی ایکسٹرا اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، یا انسان اپنے کام کاج میں مصروف ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا وقت کا ضیاع ہوگا، تو اس میں مجھے اتنے پیسے ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے، تو اس کو بولتے ہیں پین، کہ اس کو ایک فیلنگ آئے گی اس کے دل میں کہ میرا کیونکہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ڈیلے کرتا رہے گا، اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے وہ اس کو مس کر دے گا۔ اور اگر اس نے نماز کی نیت کر بھی لی ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلا بھی گیا ہے، تو اس کا جو ذہن ہے وہ پیچھے اس کے معاملات، جو کاروباری معاملات ہیں یا جو گھریلو مصروفیات میں مصروف تھا، ادھر مصروف رہے گا۔ اب نماز میں دل لگانے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس درد کی بجائے پلیجر کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کرے۔ پلیجر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان اچھی زندگی، نیک زندگی گزار کر آتا ہے تو میں اس کو جنت دوں گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو وہ جو پلیجرز ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی، ان آیات کی تلاوت کرے اور ان کا ترجمہ پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو وعید والی، ڈر والی آیات ہیں نا، وہ آیات کی تلاوت کرے اور ان کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو پہلے 8 سال تو آخرت کے بارے میں ہی ساری آیات اتری ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب پھر 8ویں سال کے بعد حکم آنا شروع ہوئے کہ پردہ کرو، تو صحابہ نے اسی وقت پردہ کیا، وہ اتنے ویل ٹرینڈ ہو چکے تھے۔ تو جب آپ اللہ کی مہربانی والی اور اس کی عنایات والی آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ کا جو قرب ہے، یہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ ملیں گے قیامت والے دن، اور جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر جب آپ سے خوش ہو کے آپ کو نوازے گا، تو اس کی جو انعامات کی بارش ہوگی اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح دوسری سائڈ پر جو وعید آئی ہے اس کے بارے میں سوچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ برے ہیں تو اپنی دوستیوں کو چینج بے شک بھی نہ کریں، لیکن اپنا ان کے ساتھ جو آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ منیمم کر دیں، کیونکہ بری صحبت کا بھی انسان کے اوپر بہت بڑا اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو بوجھ، برڈن اور ایک ایکسٹرا کام سمجھنے کی بجائے آپ یہ سمجھیں، اور جو حقیقت بھی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں میں نہ کرنا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو یہ ساری نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہے، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ڈائریکٹلی آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔
تو ان دونوں معاملات میں آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اسی لیے نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے کے بعد وہ آپ کا رزق نہیں چھینتا، آپ کا مال نہیں چھینتا، آپ کی دولت نہیں چھینتا، آپ کی اولاد نہیں لیتا، لیکن یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو نماز ہے، جس میں اللہ نے اپنی معراج کروانی ہوتی ہے، وہ انسان کو اس سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور انسان کی اس زندگی میں اگر سب سے بڑی محرومی کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ سجدے کی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سجدہ کرنے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا۔